بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں فیصل اقبال۔ آج ہم بات کریں گے پنجاب کے ایک اہم حلقے کے متعلق۔ یہ حلقہ NH-71 سیالکوٹ کا ہے جناب، جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے محترمہ ریحانہ امتیاز ڈار صاحب جو ہے وہ امیدوار تھی، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ امیدوار تھے۔ یہ الیکشن امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے یہ حلقہ کیونکہ جیسے کہ الیکشن سے پہلے عثمان اور عمر ڈار کی والدہ کی جو ہے مختلف پریس کانفرنسز ہوئی، اور ان کے گھر پہ جس طرح سے وہ ایک ان کو بربریت کا نشانہ بنایا گیا، اس وجہ سے یہ کیس ذرا ہائی لائٹڈ بھی تھا، جس کی وجہ سے بہت آلموسٹ پورے پاکستان کی ہی نظریں اس الیکشن پر، اس سیٹ پر تھی۔ بہت ایک ٹاکرے کا مقابلہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ تھا، لیکن ہوا کچھ ایسے کہ الیکشن کی رات تک تو یہ ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ جو ہے وہ جیت رہی تھی، کوئی 50,000 کی لیڈ سے جو ہے وہ خواجہ آصف سے آگے تھی۔ لیکن صبح کے وقت، جیسے کہ اکثر پاکستان میں دیکھنے کو ملا زیادہ تر سیٹوں پر، صبح کے وقت جو ہے وہ نتیجہ بالکل چینج تھا۔ صبح جناب ہوا کچھ اس طرح، پہلے تو ان کا رزلٹ روک لیا گیا، فائنلی جو ہے وہ فارم 47 کے مطابق ان کو جو ہے وہ آر او نے جو ہے وہ ان کو شکست کا جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ جی خواجہ آصف جیت گیا اور ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ جو ہے وہ یہاں سے ہار گئی ہیں۔ تو فائنلی اب ان کے پاس فارم 45 موجود تھے، انہوں نے ان فارم 45 کا سہارا لیتے ہوئے اس کو جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ اس کیس کو چیلنج کیا ہوا تھا۔ اب آج ان کی لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ایک سماعت بھی تھی۔ اب اس میں جو ہے وہ جج صاحب نے کہا کہ جی اگر آپ نے پہلے الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ درخواست دینی ہے، الیکشن کمیشن کو درخواست دینے کے بعد آپ نے جو ہے وہ عدالت کی طرف رجوع کرنا ہے، اور دوسری طرف ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے، کہ جی آپ پہلے مطلب کہ الیکشن کمیشن کو بھی یہ دیا ہے کہ جی جتنے بھی یہ معاملات ہیں اس کو پہلے آپ دیکھیں گے، اس کے بعد یہ ہماری طرف آئیں گے۔ پہلے آپ یہ ایک ان کی آج اہم پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے جو ہے اس کے کیس کی سماعت کے بعد، وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی رکھیں گے۔ پہلے آپ یہ پریس کانفرنس کے تھوڑا سا جو ریحانہ امتیاز ڈار کے جو اس پہ کومنٹس کیا ہیں ہائی کورٹ کے باہر آنے کے بعد پھر دیکھو، میں آپ کے حق پر ڈاکہ ڈالنے خواجہ آصف کو نہیں دوں گی۔ میں آج خواجہ آصف کے بارے میں اسٹے ہو چکا ہے، اس کے آرڈر جاری نہیں ہوگے، یہ جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں اپنے شہر سیالکوٹ کے بہادر بیٹوں، بھائیوں، بہنوں کے لیے یہ پوری جنگ لڑوں گی اور ہر حد تک جاؤں گی۔ خواجہ آصف، جو تم ٹھپے لگا رہے تھے اندر، میں ہر پولیس اسٹیشن پر گئی ہوں، تمام ثبوت میرے پاس ہیں، تمام پولیس آپ کے ساتھ تھی۔ میں آر او کے دفتر گئی، آر او کے دفتر کے سامنے 25 پولیس کے لوگ تھے، انہوں نے دھکے دیے، مجھے اندر جانے نہ دیا، میرے بازو کو چوٹ لگی ہوئی ہے، اور دوسرے لوگوں نے بھی بڑی کوشش کی کہ ہم ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے، مگر پولیس نے لاٹھی چارج کر کے ہمیں نکال دیا گیا۔ سوچ لو، حق اور سچ کی جیت ہوگی، اور اس قرآن مجید پر ہوگی جس قرآن مجید کا سہارا لے کر کلی ماں گھر گھر گلی گلی گئی، اور ہزاروں لاکھوں عمر ڈار میرے ساتھ تھے، لاکھوں عثمان ڈار میرے ساتھ تھے۔ میری بیٹیوں، بھائیوں نے، میرا ماں بہنوں نے بڑا ساتھ دیا۔ میرا اس میڈیا چینل کے تھرو پیغام ہے کہ میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں، اور ماں کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ ماں دروازے پترا تیالی بند نہیں کرتی، وہ ہمیشہ کھول دیے، ماں ہمیشہ کھول دیے۔ انشاءاللہ تعالی میں ڈاکہ ڈالنے نہیں داں گی، منو اپنے قرآن مجید پہ بھروسہ ہے اور اپنے خدا پر بھروسہ ہے۔ میں نے اس پر فیصلے چھوڑے ہیں جس کا سہارا لے کر میں نکلی تھی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی الیکشن کمیشنر بھی ایک ماں کو جانتے ہوئے، اس کی عظیم حیثیت کو جانتے ہوئے، جو ظلم میرے ساتھ ہوئے اور جو میری جیت ہے اسے شکست میں نہیں بدلیں گے۔ میرا پیغام ہے آپ کو کہ میرے قرآن اور ماں کے رشتے کو سمجھتے ہوئے جو میری لیڈ ہے، میں الیکشن جیت چکی ہوں، اور شہر سیالکوٹ خواجہ آصف کو نہیں مانا، نہ مانتا ہے، کہتا ہے ماں آپ ہیں MN، آپ جیت چکی ہیں۔ میرا پیغام ہے کہ شکست کو مان لو۔ یہ تھا جی ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کا موقف، جو کہ انہوں نے آج ہائی کورٹ کی سماعت کے بعد جو ہے میڈیا کے پریس کانفرنس کی ہے۔
باقی یہ واقعی ان کا جو ہے موقف کسی حد تک سچ ہے، پوری کی پوری مشینری ان کو سیالکوٹ میں جو ہے اس سیٹ پہ ہرانے میں لگی ہوئی تھی. باقی اس کی آپ میں جو ہے آپ کی اس پہ جو ہے وہ کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ملیں گے آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیوز کے ساتھ کچھ یونیک اور اہم خبروں کے ساتھ. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم.